بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا درس نمبر فعل مضارع کا بیان شروع کر رہے ہیں اور یہ سبق نمبر 10 ہے۔ سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں آپ۔ اب تک ہم نے ماضی کی جو 6 قسمیں اور اس سے پہلے اور بھی بہت ساری مفید باتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج جو ہے مضارع کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ مضارع کا بیان تھوڑا مختلف ہے دوسرے طریقوں سے، اس لیے اس کی تعریف بیان کریں گے اور اس کا بنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی تعریف۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمان موجودہ یعنی حال، زمان موجودہ یا آئندہ میں یعنی آنے والے زمانے میں، زمان موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ یہاں تک تعریف ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں مضارع معروف بناتے کیسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر سے، صیغہ واحد غائب کے آخر سے، آخر میں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ یعنی پرورد تھا تو اس کے آخر میں جو تھا لاسٹ میں جو ہے وہ ساکن رہتا ہے اور اس سے پہلے زبر رہتا ہے، اور باقی صیغوں میں دال کی بجائے واحد غائب کے علاوہ جتنے جو صیغے رہتے ہیں وہاں دال تو حذف ہو جائے گی، پرورد تو دال ساکن ہو جائے گی، تو باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مزید بیان فرماتے ہیں مضارع مجہول۔ یہ مضارع مجہول کا بیان کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے یہ مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے، پرورد۔ یہ ماضی مضارع معروف کا طریقہ ہوا کہ آخر میں دال جو ہے ساکن رہتی ہے واحد غائب میں، اور اس سے پہلے را پر زبر دے دیتے ہیں۔ پہلے جب تھا پرورد، پرورد، تو وہاں پر یہ تھا، تو پہلے تھا کہ اب یہ ہوگا کہ دال تو لاسٹ میں ساکن رہے گی اور اس سے پہلے حرف پر واحد غائب میں زبر آئے گا، اور باقی صیغوں میں جو ہے یہاں پر پروردند، دند تھا پروردند، تو دال جو تھی وہ سب ہٹ جائے گی یہاں پر سارے صیغوں سے، صرف آگے جو ہوگا ان صیغوں کی علامتیں بڑھا دیں گے، تو اس طرح سے مضارع بن جائے گا۔ اور مجہول بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یوں ہے، مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شود، پرورد سے پروردہ شود۔ تو یہ مضارع مجہول جو بنائیں گے وہ آسان ہے کہ اس کے آخر میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شود۔ اردو میں جو ہے مصدر کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یہ لگا کر مضارع بناتے ہیں، نا کی جگہ یہ لگا کر مضارع بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالے، پالنا سے پالے، تو یہ لگا دیے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے یا پالے گا، تو لام لگا دیے، زمانے موجودہ یا آئندہ میں۔ تو اردو میں اس طرح سے پہچانتے ہیں مضارع کا، مصدر کے مضارع بنانے کے طریقے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے گردان پیش کر رہے ہیں، ایک گردان مضارع معروف کی بیان کریں گے اور گردان دوسری مضارع مجہول کی بیان کریں گے۔ گردان مضارع معروف کے آپ کو بتا دیا طریقہ کہ آخر میں جو ہے ساکن رہتا ہے اور اس سے پہلے زبر رہتا ہے، اور اس کے بھی اندر ہی 6 صیغے آئیں گے جس طرح باقی گردانوں کے اندر صیغے آئے۔ ہاں صرف واحد غائب کا جو صیغہ مختلف رہے گا اور باقی 5 صیغے اس کے بالکل متحد رہیں گے، یعنی ان کے اندر جو ہوگا دال تو حذف ہو جائے گی اور ان کی جو علامتیں ہوں گی وہی آگے جوڑ دی جائیں گی۔ سب سے پہلا صیغہ ہے واحد غائب پرورد، پرورد وہ پالے۔ صیغہ جمع غائب پرورند، پرورند دال حذف ہو گئی، پرورند وہ پالیں۔ تیسرا صیغہ ہے واحد حاضر پروری، واحد حاضر تو پالے۔ صیغہ جمع حاضر پرورید تم پالو۔ صیغہ واحد متکلم پرورم میں پالوں، اور صیغہ جمع متکلم ہے پروریم
ہم پالیں۔ یہ ہو گئی گردان مضارع معروف۔ اب بیان فرماتے ہیں گردان مضارع مجہول۔ مضارع مجہول کو بیان کیا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شوز زیادہ کر کے مضارع مجہول بناتے ہیں، تو اس کے بھی 6 صیغے ہیں۔ سب سے پہلا واحد غائب پروردہ شود، وہ پالا جائے۔ صیغہ جمع غائب پروردہ شوند، وہ پالے جائیں۔ صیغہ واحد حاضر پروردہ شوی، تو پالا جائے۔ صیغہ جمع حاضر پروردہ شوید، تم پالے جاؤ۔ اور صیغہ واحد متکلم پروردہ شوم، میں پالا جاؤں۔ اور صیغہ جمع متکلم پروردہ شویم، ہم پالے جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہیں اس مضارع معروف کے جو ہیں اس کے تعلق سے سوالات ہیں آپ کے سامنے۔ یہ سوالات ہم آپ کے سامنے جوابات کے صحیح ساتھ خاکے بنا کر پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو چونکہ فارسی جو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اس کے تحت آپ کو فارسی کے معنی معلوم ہونا چاہیے، تو یہاں پر انہوں نے 6 مصادر دیے ہیں۔ 6 مصادر کے معنی پڑھ لیں، پھر آسانی سے ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہم تینوں کو سوالات و جوابات اور اردو میں ترجمہ کریں، یہ آپ کو ٹیبل کی صورت میں پیش کریں گے۔ تو 6 مصادر ہے۔ سب سے پہلا مصدر ہے گوید، کہے، خواند، پڑھے، نویسد، لکھے، خورد، کھائے، نوشد، پیے، بخشد، بخشے۔ تو یہاں پر اس کا طریقہ کار بھی پڑھنے کا الگ ہو گیا، جس طرح اور دوسروں میں تھا وہ اب یہاں نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر دال تو آخر میں حذف ہو جائے گی باقی صیغوں میں، اور دال حذف ہو کر کے اس کی علامت آ جائے گی، اور یہاں جو دال ساکن ہو رہی ہے یہ واحد غائب کے صیغے بیان کیے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو گوید یہاں پر دال ساکن ہے اور اس سے ماقبل پہلے پر زبر ہے۔ خواند، نویسد، خورد، نوشد، بخشد۔ اب آئیے آپ کے سامنے سوالات و جوابات، اور اردو میں جو ترجمہ کریں فارسی کا وہ آپ کو ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ مزید آسانی سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ یہ سوالات و جوابات ہیں مضارع کے بارے میں، سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے مضارع کی تعریف کرو۔ جواب: فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ پھر بیان فرماتے ہیں سوال: مضارع کی کیا پہچان ہے؟ جواب: مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں سوال: آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ جواب: آورد، آورد اب یہاں پر ہوگا کہ دال ساکن ہوگی اور را پہ زبر آ جائے گا۔ آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ جواب: آورد وہ لائے، آورند وہ لائیں، یہاں پر دال ہٹ جائے گی اور یہ نون دال یہ وغیرہ یہ سب علامتیں ہوں گی۔ آورند وہ لائیں، آوری، آوری تو لائے، آورید تم لاؤ، آورم میں لاؤں، آوریم ہم لائیں۔ اب فرماتے ہیں آوریم کا ترجمہ کریں۔ جواب: ہم لائے، یہ صیغہ جمع متکلم ہے، ہم لائے۔ پھر سوال ہے، سوال: مضارع معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ جواب: مضارع معروف وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ سوال: میں پالا جاؤں اس کی فارسی بناؤ۔ جواب: پروردہ شوم، پروردہ شوم میں پالا جاؤں، پروردہ شوم میں پالا جاؤں۔ سوال: آوردیدہ، آوردید کیا صیغہ ہے؟ جواب: جمع حاضر کا، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال: پروردہ شوند کا ترجمہ کریں۔ جواب: وہ پالے جائیں۔ جواب:
وہ پالے جائیں۔ یہ سوالات و جوابات ہو گئے۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہے ترجمہ کرنا ہے اردو میں فارسی کا، تو یہ ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا جملہ یہ ادھر ہیں اور پھر ادھر فارسی ہے، تو ترتیب وار ادھر سے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بخشیدہ شوی تو بخشا جائے، نہ خورید جمع حاضر تم نہیں کھاؤ، نون نافیہ ہے ننفی ہے، نویسیم نوشتن مصدر ہوتا لکھنا، تو نویسیم ہم لکھیں، خوانی خواندن مصدر ہوتا پڑھنا، حاضر مضارع ہے خوانی تو پڑھے۔ پھر آگے گفتہ شوند وہ کہے جائیں، گفتہ شوند وہ کہے جائیں مضارع مجہول ہیں۔ نوشید تم پیو، تم پیو، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نوی شید نو شید تم پیو، تو مضارع معروف ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے آخر میں دال ساکن رہے گی اور ما قبل اس کے فتح رہے گا۔ نوشید تم پیو۔ پھر آگے خورند وہ کھائیں جمع غائب ہے۔ بخشیدہ شویم ہم بخشے جائیں، صیغہ جمع متکلم۔ نہ نوشد وہ نہیں پیتا یا وہ نہیں پیے، وہ نہیں پیتا۔ گو یم میں کہوں، گفتن مصدر سے گو یم مضارع معروف ہے۔ نوشتہ شوی مضارع مجہول واحد حاضر کا صیغہ تو لکھا جائے۔ آورد وہ لائے، آوردن مصدر لانا، آورد وہ لائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ فارسی بنانا ہے اردو سے، تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا صیغہ ہے وہ بخشے جائیں، بخشیدہ شوند وہ بخشے جائیں۔ میں پڑھوں خوانم خواندن مصدر پڑھنا، خوانم میں پڑھوں، تم لکھو۔ نویسید نویشتن مصدر لکھنا، نویسید تم لکھو۔ وہ نہ ستایا جائے، آزاریدن مصدر ستانا اور نہ نافیہ، نہ آزاریدہ شود وہ نہ ستایا جائے۔ ہم بلائے جائیں، تلبیدن مصدر بلانا، تلبیدہ شویم ہم بلائے جائیں مضارع مجہول ہے۔ تو لائے، آوری آوردن مصدر لانا، آوری تو لائے۔ پھر آگے ہے ادھر اردو اس کی فارسی بنانی ہے، تو وہ کھڑا کیا جائے۔ استادن مصدر کھڑا ہونا اور مضارع مجہول ہے، استادہ شود وہ کھڑا کیا جائے واحد غائب ہے۔ ہم نہ کہیں، نہ مانے نہیں، اور گویم جمع متکلم، نہ گویم ہم نہ کہیں۔ تم کھاؤ، خورید خوردن مصدر کھانا، خورید تم کھاؤ۔ وہ پئیں، نوشند دال ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ نوشیدن مصدر پینا، نوشند مضارع ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے۔ میں نہ پہچانا جاؤں، نہ شناختن مصدر پہچاننا اور نہ مانے نہیں، نہ شناختہ شوم میں نہ پہچانا جاؤں مضارع مجہول واحد متکلم۔ وہ بخشیں جمع غائب ہے، بخشند وہ بخشیں۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا، مضارع معروف کا بیان سبق نمبر 10 تھا، آج آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا۔ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔